أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں نیکیاں کمانے اور گناہ بخشوانے کے کئی موسم رکھے ہیں، اور وہ موسم تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی آتے ہیں، کبھی مسلسل بھی آئے چلے جاتے ہیں. ماہ رجب آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو حرمت والے 4 مہینے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں بتایا کہ رجب بھی انہی مہینوں میں سے ہے. 12 مہینے قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کا نام نہیں لیا، نام لیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. حرمت والے مہینوں میں جو بھی کام کیا جائے وہ عام مہینے کی نسبت افضل اور زیادہ اجر و ثواب والا ہوتا ہے. رجب کا مہینہ نکلتا ہے تو شعبان شروع ہو جاتا ہے. شعبان وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعبان کے اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، سارے ہی رکھ لیں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ چھوڑتے تو لگتا کہ شاید اس مرتبہ شعبان کا روزہ رکھیں گے ہی نہیں.
اور کبھی بھی آپ نے کسی رمضان کے مہینہ کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، 1 2 4 روزے چھوڑا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ روزے سال میں شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ دونوں مہینے جو نیکیاں کمانے کے سیزن کے مہینے ہی تھے، وہ اب ظاہر کے نکل گئے، ایک مکمل نکل گیا، ایک اب 4-6 دنوں کے بعد نکل جائے گا جو کہ شعبان ہے، اور آگے نیکیاں کمانے کا بہت بڑا سیزن آ رہا ہے، اور وہ سیزن جس میں اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 185 جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اس میں نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ وہ یہی مہینہ جو اب چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی فضیلتیں، اس کے ثمرات، اس مہینے میں ہم کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت لمبی بات ہے، بہت ساری تفصیلات اس سلسلہ میں ہیں۔ ہم تھوڑے سے ویسے بھی لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن طے شدہ وقت کے اندر انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے نام کے اندر ہی گناہوں کو جلانے کا تصور موجود ہے۔ رمضان، اس کا نام جو رمضان ہے، سمی رمضان لأنہ یرمد الذنوب، اور بعض کتب لغات میں ہے لأنہ یحرق الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رمض جو مادہ ہے رمضان کا، جس کو روٹس آف ورڈز کہا جاتا ہے، وہ ہے را میم ضاد۔ را میم ضاد کا عربی میں معنی ہے وقع الشمس علی الرمل، سورج کا ریت پر پڑنا اور ریت کو گرم کر دینا، اور اسی کا معنی ہے جلانا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صلاۃ الاوابین کا وقت بتایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلاۃ الاوابین حین یرمد الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگیں۔ ہمارے یہاں تو صلاۃ الاوابین کا وقت کوئی اور رکھا ہوا نا لوگوں نے، پاکستان میں، انڈیا میں کسی کو پوچھ لیں صلاۃ الاوابین کا وقت کیا ہے، کہیں گے مغرب اور عشاء کے درمیان، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صحیح مسلم جیسی کتاب کی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب ریت پر اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے۔ وہ مغرب عشاء کے درمیان جلیں گے یا دوپہر کو جلیں گے؟ دوپہر کو جلیں گے۔ ظہر سے پہلے 2-3 گھنٹے جو ہیں، جب سورج عموماً گرمیوں میں کافی گرم ہو جاتا ہے، یہ وقت ہے صلاۃ الاوابین کا۔ صلاۃ الاوابین حین یرمد، آپ را میم اور ضاد پر فوکس کریں کہ اس حدیث میں بھی یہ لفظ موجود ہے، جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے۔ تو رمضان کا معنی کیا ہوا؟ وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے کے نام کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، یہ بشارت موجود ہے کہ اگر کسی نے اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو وہ سمجھے کہ وہ گناہوں سے انشاءاللہ پاک ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے تک پہنچائے، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ دن کہاں پورے کرنے ہیں، زمین کے اوپر یا زمین کے پیٹ میں۔ قریب آ گیا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آیا نہیں، اور قریب آ جانے پہ آدمی خوش ہو جائے کہ میں بس پہنچ گیا۔ وہ کہا جاتا ہے نہ خوش ہو اپنی منزل پہ، منزل سامنے نظر آ رہی ہے پہ پہنچا نہیں، نہ خوش ہو اپنی منزل پہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سفینے کو پار لگائے،
رمضان کا مہینہ آئے اور ہمیں اس کی عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عنایت سے ہوگا۔ اگر اس کا فضل و کرم ہوا تو پہنچیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ بس ہم رمضان میں پہنچے، ایسا کیا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کے ایک پل کا نہیں پتہ، اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے موت آئی، سارے لوگ حیران ہیں کہ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، دیکھتے دیکھتے موت آئی، موت کا پنجہ جکڑا لے کے چلائی۔ اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں، بہت سارے لوگ نماز میں سجدے میں فوت ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تندرست و توانا آئے، سجدے میں جان نکل گئے۔ اور ہمارے یہاں اس علاقے میں یہ موڈا ہے، میرا خیال جانتے ہوں یہ فوجی چھاؤنی جو ہے ابکیک روڈ پر، موڈا کے جو رہائشی علاقہ ہے اس میں ایک جامع مسجد ہے، وہاں یہ ساتھ ہی اس کے کنگ فہد میڈیکل کمپلیکس ہے، یہ مسجد، وہاں ہمارے ایک صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھانے کے دوران کچھ ایسا اٹیک ہوا کہ ممبر پہ ہی گرے اور فوت ہو گئے۔ اپنے اس جان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت نکل جائے، ہمیں اپنے ایک ایک لمحے ایک ایک پل کو کیش کرنا چاہیے، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا کوئی پل خالی نہ جائے جس میں ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کیے ہوئے ہوں، بلکہ مسلسل وہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کے لیے مخصوص وقت ہیں جن میں کچھ مخصوص عبادتیں ہیں، باقی مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ عبادت میں ہی گزرتی ہے، گزرنی چاہیے۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہو، اگر نیت صحیح ہو تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ دین اسلام میں جو خیر ہے، دین اسلام میں جو برکات ہیں وہ دوسرے کسی دین میں نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آدمی اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے یہ جمع کرتا ہے تو اس میں صدقہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہی کام کسی غیر عورت ساتھ کرے تو اسی زنا کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ضرور ہوگا۔ فرمایا جب اس سے بچتے ہوئے اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اللہ اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ ہماری زندگی صرف نیت صحیح ہو، ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی بیوی سے ملیں گے صدقہ، ہم اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتے ہیں، ایک ایک لقمے پر صدقے کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ ابھی دیکھو پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آپ اپنے گرد و پیش میں ماحول میں دیکھتے ہیں نا، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے روزے رکھے، پورے عید کی نماز پڑھی، پھر درمیان بھی کافی عرصہ گزرا۔ آج ہمارے ماں بہن وہ نہیں ہیں، آج ہمارے ماں بہن نہیں، کچھ اس ملک میں نہیں، بے شمار لوگ ہیں کہ وہ یہ تھوڑے سے پچھلے عرصہ میں ملک چھوڑ گئے، سعودی عرب کو چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا ہی چھوڑ گئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب تک دنیا میں ہے، ایک لمحے کے اندر آج۔ اور پھر آج کل جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، دنیا نے بہت ترقی کی ہے، اور اسی طرح جس طرح ترقی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ زمانہ جا رہا ہے اسی طرح سپیڈ کے ساتھ موتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے کہ آج کل بے شمار حادثات، ایسے واقعات، یہ مرا وہ مرا، یہ ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت میں رکھے۔
رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل و برکات عطا کیے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، جس میں ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دستور العمل ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہ اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے جس رات میں اللہ رب العزت اگلے پورے سال کے حکیمانہ فیصلے صادر فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکیمانہ فیصلے، کس کو مرنا ہے اگلے سال میں، کس کے یہاں کچھ بچہ پیدا ہوگا اگلے سال میں، کون کون سے کام اگلے سال میں ہوں گے، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اسی مہینے کی ایک رات ہے جس میں یہ سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات کہاں فرمائی ہے؟ سورۃ دخان، قرآن کریم کی سورۃ دخان ہے، آیت 3، 4 اور 5. بالکل شروع میں یہ کلمات موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کرنے کا مہینہ بھی بتایا، طے شدہ تاریخ بھی بتائی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا، دن بتایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ حکیمانہ فیصلے اس میں ہوتے. مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ یہی جو رمضان مبارک آ رہا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور سورۃ دخان میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل کیا. 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. یہ دونوں راتیں ایک ہوئیں یا دو ہوئیں؟ لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہی رات ہوئی، کیونکہ قرآن تو ایک ہی رات میں نازل ہوا نا. اب کہیں کہ لیلہ مبارکہ کوئی اور تھی اور لیلۃ القدر کو اور تھی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے. انا کننا منذرین، ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرانے اور تنبیہ کرنے والے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرن من عندنا. 3، 4 اور 5 یہ 3 آیتوں کے کلمات ہیں آپ کے سامنے سورہ دخان کے، جن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی مہینے میں، اسی مہینے کی اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے کی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اب فیصلوں کی رات، جس رات سے ہمیں اگر ڈرنا ہے تو وہ مہینہ رمضان میں ہوگا یا شعبان میں ہوگا؟ فیصلوں والی رات جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا. رمضان میں ہے یا شعبان میں؟ ہمارے یہاں آپ نے گزشتہ مہینے یہ جو چل رہا ہے، کچھ دن پہلے 15 شعبان سے پہلے آپ نے کئی میسیج دیکھے ہوں گے، شاید آپ کو بھی آئے ہوں. باقاعدہ ایک میسیج آیا 5-7 مرتبہ اس طرح ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور اس بات کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، آج کل وہ اشارے بہت آ رہے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہاتھ 5-7 سے ہاتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور شعبان کا مہینہ، لیلہ کیا کہتے ہیں، شب برات، شب قدر آ رہی ہے، اس سے پہلے ہمیں معاف کر دیا جائے. اب یہ معافی شب قدر پر کیوں مانگ رہے ہیں؟ 15 شعبان کی رات پر کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک غلط نظریہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ حکیمانہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. قرآن کریم کے سراسر مخالف رائے ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رمضان میں رات ہے، ہم نے وہ شعبان میں بنا لی. اور پھر گزشتہ ایک درس میں یہاں بات ذکر کر کے گیا تھا، شعبان کی اس رات کو پھر جس طرح ہمارے لوگ مناتے ہیں وہ بات لمبی ہے. ہمارے یہاں جو کھینچا تانی اور اپنی مرضی سے جگہ جگہ پھانے لگانے کی عادت ہے، کھانے پینے کے موسم بنانے کی عادت ہے، وہ موسم ہم نے اس شب برات میں بھی بنایا ہے.
کہا گیا کہ یہ باقی کام تو ہوئے، شمع جلاتے ہو، موم بتیاں جلاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، پٹاخے چھوڑتے ہو، ان سب کو چھوڑو، یہ حلوے کیوں کھاتے ہو؟ اس رات میں حلوے کیوں پکاتے ہو؟ تو مولوی حضرات نے بہترین دلیل بنا کے رکھی ہوئی، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتے تھے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا، آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا اور آپ نے حلوہ کھایا، اور ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ وہ تو اس سے آگے پھر اور بھی کچھ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، حلوہ ہم کھاتے ہیں، سنت ہم پوری۔ یہ حلوہ کھانے کی سنت یا حلوہ کھانے سے اتنا جو پیار ہے، اب یہ تو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے ہیں؟ غزوہ احد میں، اور غزوہ احد کا وقوع ہوتا ہے شوال میں جا کر۔ غزوہ احد واقع ہوا شوال میں، اور یہ حلوے بنا کے کھا رہے ہیں شعبان میں۔ عجیب بات ہے یہ نہیں؟ اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلوں والی رات بھی شعبان میں رکھ لی، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا جس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی قسمت میں وہ لیلۃ القدر رکھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، آخری عشرہ کی بھی 5 طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے من اراد ان یتحرھا فلیتحرھا فی العشر الاواخر فی اوتارھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرے۔ تو 5 طاق راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ رات بتائی گئی، مجھے وہ رات بتائی گئی، اور میں یہ خوشخبری دینے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ ہمارے کوئی 2 بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑے اور لڑائی کی نحوست کا اندازہ کریں، 2 بھائی جھگڑ رہے ہیں، ان کا جھگڑا نپٹانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے وہ رات کی تحدید جو ہے وہ نکل گئی کہ وہ کون سی رات ہے۔ اب جو طے ہوا وہ یہ ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے، پھر اور کم کیا اور فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ آخری عشرہ ہوگا، دوسرا یہ کہ طاق راتوں میں سے ہوگی۔ وہ جو جفت راتیں آئیں گی 22، 24، 26، 28، 30، ان میں نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اس رات کی تحدید جو ہے اٹھا دی گئی۔ ہم تو پورے رمضان سے نیت باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہی راتوں میں جا کے کچھ کریں گے، باقی راتیں ہماری جس طرح گزرتی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو لوگ میرا خیال ہے سارا سال بھی والی بال نہیں کھیلتے، رات کو وہ بھی والی بال کھیل رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ ہمارے پاس گراؤنڈیں ہیں، ہمیں ان کی ساری خبر جو ہے وہ روز بروز ملتی رہتی ہے۔ اسکان خبر کے پاس آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں، اور وہاں بچے رمضان کی پوری راتیں سحری کھانے کے لیے گھر جاتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آخری عشرہ آئے گا، پھر اس کی طاق راتیں آئیں گی، کچھ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے اس رات کی تحدید اٹھا دی، ورنہ ہم پھر ایک رات پہ نقطہ ڈال کے بیٹھ جاتے کہ ہاں وہ رات آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اب کم از کم آخری عشرہ اور اس سے بھی کم از کم 5 راتیں تو ہم محنت کر لیتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، رات ایک ہے اور اس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر، فرمایا کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اب 1000 مہینہ آپ دیکھیں کتنا بنتا ہے، سالوں کا حساب لگائیں، 83 سال اور 4 مہینے۔ 83 سال اور 4 مہینے موجودہ دور میں بہت لمبی عمر ہے،
اور بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو لوگ جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، کوئی 60 میں گیا، کوئی 65 میں گیا، کوئی 67 میں گیا، کوئی 70 میں گیا۔ 70 تک جاتے جاتے عموماً ہمارے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ 17 بتریا گیا ہے، یعنی دماغی قوتیں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، چلنا پھرنا ختم ہو گیا، اور گھر والے بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی یا اللہ اب تو اس کو اٹھا ہی لے۔ اس کا بول و براز صاف کرنا، اس کو اٹھانا، حمام لے جانا، باہر نکالنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ اب اس کو سنبھال لے۔ بڑے پیارے لفظ سے کہتے ہیں یا اللہ اب اس کو تو سنبھال لے۔ یا اللہ سنبھالے، تمہیں سنبھالنے کیا ہے؟ تمہیں اس نے سنبھالا۔ آپ اندازہ کرو والدین اپنے کتنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، کسی کے 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، اس سے آگے تو جانے کا جی نہیں چاہتا، کیونکہ آج کل رواج ہی ایسا نہیں رہا کوئی، ورنہ لوگوں کے 8-8 10-10 12 بچے۔ ہمارے ایک ساتھی کے یہاں کے رحیمہ راس تنورہ میں 19 بچے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور بیوی بھی ایک۔ مسلمان ہو تو کم از کم اس طرح کا ہو۔ ہمارے یہاں 2-4 کے بعد رکاوٹیں، 2 کے بعد رکاوٹیں شروع، خود میاں بیوی رکاوٹیں شروع کر دیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، جاہل قسم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ رکاوٹوں کے لیے باقاعدہ مشورے دیں گے۔ اور کبھی کبھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ 2-3 بچہ ہونے لگا، پریگننسی ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئیں تو وہ آگے سے ایسے آگ بگولا ہو رہی ہے کہ جیسے بچہ اس کو پیدا کرنا ہے اور کھانا بھی اسے کھلانا ہے۔ اس انداز سے وہ گلے پڑیں گے۔ وہ تو اب رواج رہا نہیں، لیکن 2-4-6 جن کے بچے ہیں انہوں نے پالے، بچپن سے لے کے پالے بھی، پڑھائے بھی، جوان بھی کیے، شادیاں بھی کی۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ شادیاں عموماً ماں باپ کرتے ہیں، یہاں عربوں میں تھوڑا مختلف ہے، یہاں لڑکے بڑے ہو کر اپنی شادی خود کرتے ہیں، یعنی کمائیں گے اور شادی کے لیے پیسے جمع کریں گے تو شادی ہوگی، نہیں تو ماں باپ کہتے ہیں جاؤ کماؤ۔ اور یہاں کے حالات اب ایسے ہیں کہ نوجوانوں کی آدھی عمر گزر جاتی ہے، شادی نہیں کر پاتے۔ تنہائیں بھی اچھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کم ہیں، لیکن خرچے انہوں نے کچھ ایسے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ بچتا کچھ بھی نہیں، اور لٹکے چلے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے 30 سال 35 سال شادی نہیں، اور ہمارے یہاں تو ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا، 15 سال 18 سال 20 سال کا، تو کہتے ہو کب شادی کرو گے؟ شادی کر دیتے۔ والدین نے تربیت کی شادی تک، شادی بھی کرا دی، اور اب والدین میں سے والد والدہ کوئی زیادہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، انہوں نے 9-10 پالے، اور یہ 9-10 مل کر ایک کو نہیں سنبھال سکتے، کہتے ہیں یا اللہ اب اس کو تو ہی سنبھال لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے ہیں، یہ حدیث میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اپنے یہاں کے دروس میں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں ہیں 60 سال اور 70 سال کے درمیان، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب عمر 60-70 سال ہے، اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ انعام کیا کہ اس نے ہمیں ہر سال میں 1 رات دے دی، ہر سال میں 1 رات دے دی، کہ اگر ان سالوں میں 60-70 سالوں میں پہلے 15 سال نکال دی جو بلوغت کے نہیں ہیں، تھوڑے بھی نہیں، 15 نکال دیں، 15 نکالنے کے بعد بھی پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 55 سال بچتے ہیں یا نہیں؟ ہوش و حواس کے 55 سالوں میں سے کچھ سالوں میں اگر یہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے، ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی نیت چاہیے، باقاعدہ اس کے لیے اہتمام چاہیے۔ اللہ نے وہ رات ہم سے تھوڑی چھپا دی تاکہ ہم اس کی تلاش میں کچھ وقت اسپیشل نکالا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ملا کہ نہ وہ لیلۃ القدر پہلے عشرے میں ہے نہ دوسرے میں، وہ تیسرے عشرے میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنت یہ قرار پائی کہ تیسرے عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس اعتکاف میں غرض اصل یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ رات مل جائے۔
اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے اس رات کا پانا ناممکن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف ایک الگ سنت ہے اور لیلۃ القدر کا پانا ایک دوسرا عمل ہے۔ کوئی اپنے گھر میں جگہ بنا لیتی ہے، خاتون ہے اپنے گھر میں جگہ بنا لیتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے عبادت کیا کروں گی۔ اب اس جگہ کو اعتکاف، اس جگہ میں بیٹھنے کو اعتکاف کہنا، یہ تو مسئلہ الگ ہے کہ کیا وہ جگہ اعتکاف ہوگی یا نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب اس قرآن کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہے۔ ہماری خواتین عموماً پاکستان انڈیا میں یہ مروج ہے کہ میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہوں، اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر لیتی ہیں عورتیں۔ نام اعتکاف کا ملے یا نہ ملے، اسے لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرے گی اس رات، اللہ رب العزت وہ جو ثواب ہے وہ عطا کرے گا۔ اور اعتکاف میں ہمارے یہاں اتنی شرطیں اور اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ گھر میں پہلے نمبر پر تو وہ اعتکاف ہے نہیں، شرعی اعتکاف نہیں، ٹھیک ہے بیٹھی ہوئی ہے عبادت کے لیے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ پابندیاں اتنی ہیں کہ گھر والے کسی آدمی سے بولنا نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنا، باہر نہیں نکلنا، الا یہ کہ مجبوری میں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر نکلنا ہے۔ اور ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں اور اپنے لوگوں میں دیکھے ہیں کہ بڑی عمر کی خاتون کو اعتکاف بڑھا دیا، 10 دن تک مسلسل، ظاہر ہے کہ وہ اعتکاف میں اکیلی بیٹھی رہی، گھر والوں نے اس کو ایسا درجہ دیا کہ اب اس سے بولنا نہیں، اس سے بات نہیں کرنا، کھانا رکھا، بھاگ آئے۔ 10 دن کے اندر اندر خاتون نیم پاگل ہو گئی کہ عبادت کروا رہے ہیں یا لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اعتکاف کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی گھر سے آ کے مسجد میں آپ کو مل رہی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، مشہور واقعہ ہے، اپنے گھر کا مشورہ ہے، کوئی گھر کی ضرورت ہے، مسجد میں شوہر اعتکاف بیٹھا ہوا، بیوی آ کے مسجد میں اس سے مل سکتی ہے، آئے اپنی ضروری حاجت بیان کرے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئیں، جو کوئی ضروری بات تھی، ضروری میٹر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکس کیا، جانے لگیں۔ آپ باہر نکلے الوداع کرنے کے لیے تو پاس سے انصاری 2 نوجوان گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ ان نوجوانوں نے فوراً بات کو سمجھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم شک کریں گے۔ مطلب تھا کہ رات کے وقت یہ کون سی خاتون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم آپ پر شک کریں گے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم شک کرو گے نہیں کرو گے، شیطان اپنا کام کرے گا۔ وہ دلوں میں اگر اس نے اشارہ بھی ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا، تو تمہارے تو ظاہر ہے کہ ایمان بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجر الدم، شیطان انسان کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے۔ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے سیم اسی طرح گویا کہ خون کے ساتھ ہی وہ بھی گردش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جب وسوسے ڈالنے لگتا ہے تو پھر اس کی حالت جو ہے یہ ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے بھی اس کے حملے سے نہیں بچ پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر وضاحت فرما دی، اور ساتھ ہی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مسئلہ بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے، ایسا ہے کہ یہ نہیں، ضروری بات اعتکاف کے اندر کی جا سکتی۔ اور آج کل تو میرا خیال ہے مسجد میں آنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ اعتکاف کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے مسجد میں ملنے کے لیے آئی، کیونکہ جیب میں سارے لوگ آج کل اپنا موبائل رکھتے ہیں، حرم میں ہیں موبائل جیب میں، اعتکاف میں ہیں موبائل جیل میں۔ لیکن اتنا ضرور کریں کہ جیب میں موبائل رکھیں
اعتکاف ہے، طواف ہے، صرف خاص غرض کے لیے۔ طواف کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، الا ان اللہ احل فیہ الکلام، طواف نماز ہے، الا یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے طواف میں جائز بات کرنے کی اجازت دے دی ہے، نماز میں وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھیں تو اس وقت آپ نے یہ نہیں ہے کہ جیب میں موبائل ہے تو آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں، موبائل کھول کے تھوڑا سا وقت واٹس ایپ کو دیں گے، تھوڑا سا فیس بک کو دیں گے، تھوڑا سا آگے کیا کیا ہے، ٹویٹر ہے، فلاں ہے فلاں، تو یہ تو آپ کا سارا وقت اسی کام میں لگ گیا، اعتکاف بیٹھنے کا پھر کیا فائدہ ہو۔ ضروری حاجت کے لیے صرف استعمال کریں، گھر سے فون آ گیا، اور گھر والے بھی گپے مارنے کے لیے نہ کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو ایک بہترین سیزن سمجھ کر ہر رات سے اور ہر دن سے، اللہ نے دن کے روزے فرض کیے، رات کو قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پورے رمضان کے پورے 30 دن ہوں یا 29، یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ روزے 30 ہوتے ہیں یا 29۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر روزے کتنے ہوتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے، اکثر روزے 29 ہی ہوتے ہیں، عام طور پر 29، بڑے زیادہ ہو گئے تو 30 ہو جائیں گے، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم تو ان پڑھ امت ہیں، ہم لکھتے پڑھتے حساب کتاب نہیں رکھتے۔ ہمارا مہینہ کتنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، کتنا ہو گیا مہینہ، 30 دن کا۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر اتنا ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ انگوٹھا دبا دیا، کتنے رہ گئے؟ اسلامی مہینہ یا 30 دن ہوگا یا 29 کا، نہ کبھی 28 کا ہوگا نہ کبھی 31 کا ہوگا۔ حالانکہ ہمارے انگریزی کیلنڈر جو ہے عیسائیوں والا، جسے ہم اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں وہی مروج ہے، کبھی بھی کسی سے اچانک تاریخ پوچھیں گے آج تاریخ کیا، وہ آپ کو عربی تاریخ نہیں بتائے گا، وہ آپ کو انگلش تاریخ ہی بتائے گا۔ اس میں کبھی 28 کا، کبھی 29 کا، کبھی 30 کا اور کبھی 31 کا، یہ چاروں مہینے ہیں یا نہیں؟ فروری 28 کا ہوتا ہے 3 سال کے لیے، چوتھے سال جا کے 29 کا ہو جاتا ہے، لیپ کا سال جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ مہینے 30 کے ہیں، کچھ مہینے 31 کے ہیں، اور پنجابی کیلنڈر میں ایک مہینہ 32 کا بھی ہے، پنجابی کا بکرمی کیلنڈر بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں 32 کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حساب مقرر کر کے فرمایا 30 ہے 29 ہے، اور روزے عموماً 29 ہی ہوا کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت سے جتنا بھی ہو سکے مانگ لینا چاہیے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، تاکہ کہیں ہم پر وہ حدیث بھی نہ فٹ ہو جائے جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور اس کی کئی سندیں ہیں، اور انفرادی طور پر عموماً وہ سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک امام حاکم میں وہ حدیث ہے، اور اہل علم نے، کبار محدثین نے اسے صحیح لغیر ہی یا کم از کم حسن قرار دیا کہ یہ قابل اعتماد قابل عمل حدیث ہے، جس میں وہ ذکر ہے ممبر کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم اور بعید، اللہ کی رحمتوں سے بعید ہو گیا، بعودہ بعید ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمتوں سے بعید ہو جائے وہ دوسرے لفظوں میں ملعون ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ جبرائیل امین نے کہا تو میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا والد یا والدہ کسی ایک کو بھی پایا
اور اس کی خدمت کر کے اس نے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اور تیسری پہ قدم رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ اللہ کی رحمتوں سے بعید ہو گیا جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر آئے وہ آپ پر درود نہ پڑے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے یہاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا رواج نہیں ہے، وہ دوسری آواز ضرور آتی ہے، انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ لگانے والی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جو آپ کا اسم گرامی سنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس سلسلہ میں بھی ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بچنے کے لیے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کہیں ہم اللہ کی رحمتوں سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ وہ عبادت ہے رمضان المبارک کے روزے کی کہ اس عبادت کا مقابلہ دوسری کوئی عبادت نہیں کرتی۔ ساری عبادتوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے اجر و ثواب دینے ہیں وہ معروف ہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ میرے لیے ہے، کسی دوسری عبادت کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ یہ میرے لیے ہے۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں بنی آدم کے وہ اس کے لیے ہیں، اور حدیث قدسی میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ بندے کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں الا الصیام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا۔ اب اللہ رب العزت نے اس روزے کو کتنا مقام عطا کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، کیونکہ روزے میں جس قدر اخلاص مل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے دوسری کسی عبادت میں وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، نماز ہے، اگر آپ باجماعت نماز پڑھیں گے، مسجد چھوٹی ہے، 10-20 لوگ، بڑی ہے 100-200 لوگ، جامع مسجد ہیں، آپ کو سینکڑوں لوگ دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں سب کی نظر میں آ گئے نا، آپ کا دل خالص ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو اور نہیں تو کم از کم ایک گھر کو تو پتہ چلے گا جس گھر میں آپ کا پیسہ گیا کہ اس نے ہمیں زکوٰۃ دی ہے، آپ کی حد سے وہ بھی آگے گزر گیا۔ حج کریں گے تو ایک دو نہیں، آپ کو تو معلوم ہے آج کل الحمدللہ ملینز لوگ حج پر ہوتے ہیں، ملینز، پورا حرم بھرا ہوا ہے، پورا مکہ بھرا ہوا، پورا مدینہ۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو باقی اعمال بھی اسی طرح سرانجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ حج کے لیے آپ کو سڑکیں، گلیاں، گھر، بلڈنگیں، مکان، ہر چیز بھری ملے گی۔ آپ حج کریں گے تو سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ملینز لوگوں کے اندر۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ رہ جاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صبح آپ نے روزہ رکھا، گھر والوں کے ساتھ سحری کھائی، اور سحری کھا کے روزے کے لیے تیار ہو گئے، آفس میں گئے۔ آفس میں فریجیں وغیرہ ظاہر ہے کہ آفیسز میں ہوتی ہیں، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، مسلم کافر کمپنیوں میں ملے جلے ہوتے ہیں، وہاں آپ اکیلے ہیں، پانی اٹھائیں پئیں، کوئی روکنے والا نہیں، اندر سے جوس نکالیں پئیں، کوئی روکنے والا ہے وہاں؟ اب وہاں روزہ کیسے پورا ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے پورا ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خیال ہے، روزے کی عبادت میں خلوص ہے کہ میں اس کو اللہ کے لیے مکمل کروں گا، وہ روزہ مکمل کر پائے گا، ورنہ روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایسے میں اگر بہت گرمی ہو اور شیطان آتا ہے کہ اکیلے ہو، تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اتنی گرمی، اتنی تپش، اتنی ہوس، پی جو۔ اس وقت انسان کا ایمان ہے وہ آڑے آتا ہے اس بات کے کہ میں کیسے پی لوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت تو میرے منہ سے پیٹ تک جانے کے راستے میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید کیا ہے؟ یہ یعنی منہ سے کھانا پیٹ میں بعد میں جائے گا، راستے میں
اللہ رب العزت کا ڈیرا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت بندے کے اتنا قریب اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہے کہ میں کھا لوں گا اور مجھے کون دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں۔ صرف اللہ رب العزت کی خاطر انسان روزہ پورا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا۔ یعنی اس کا خلوص کس قدر ہے، اس کے خلوص کی کیا قیمت ہے، وہ میں مقرر کر سکتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ عبادت عن قریب ہمارے پاس آنے والی ہے، اور روزے داروں کو اللہ رب العزت نے بہت اہم مقام دیا ہے۔ جس طرح یہاں فرمایا کہ میرے لیے ہے، روزے داروں کو اپنا مہمان قرار دیا، اور مہمان بھی عام سا نہیں بلکہ وی آئی پی مہمان بڑا خاص ہوتا ہے یا نہیں؟ وی آئی پی جتنے بھی ہیں ان کو ایئرپورٹ پہ جائیں تب بھی اسپیشل جگہ بیٹھنے کے لیے انتظار گاہ ان کی الگ، ہمارے لیے الگ۔ وی آئی پی لاؤنج الگ ہوتا ہے نا، یہ وی آئی پی لاؤنج ہے، وہاں وہ عام سواری نہیں جا سکتی، اور ان کے لیے جہاز میں بھی جگہ الگ۔ ہر اعتبار سے اس کا ایک اسپیشل مقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے روزے دار کو وہ وی آئی پی مقام دیا ہے، اور اس کا پتہ بخاری و مسلم کی معروف حدیث سے چلتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، لا يدخل منہ الا الصائمون، فرمایا کہ اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ وی آئی پی ہو گیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے روزے دار کو وی آئی پی بنا دیا کہ اس دروازے سے صرف روزے دار، فرمایا اذا دخلوا اغلق، روزے دار داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جنت میں آدمی داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جسے 8 دروازوں سے آواز لگائی جا رہی ہو کہ آؤ جنت میں، آؤ جنت؟ داخل تو ایک دروازے سے ہوں گے نا، ہم اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی دروازہ ہے داخل ہونے کے لیے۔ ایسا کوئی آدمی ہے کہ یہاں سے بھی داخل ہوا تھا، وہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، ایک جگہ سے داخل ہو گیا بس۔ لیکن دروازوں پہ کھڑے بلانے کے لیے کہ یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ، پوچھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ 8 دروازوں سے اسے بلایا جا رہا ہو کہ یہاں سے آؤ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب کو فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر ایسا بھی آدمی ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا بڑھایا۔ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں جنت میں بلایا جائے گا، کسی دوسرے کا اس وقت ذکر نہیں ہے۔ اور وہ عظیم انسان، وہ عظیم المرتبت شخصیت جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کے لیے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو بلاؤ، آج اس شخص کے ساتھ مسلمانوں کے نام سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنا بدترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت ہی بد زبانی، گز گز بر لمبی زبانیں کر کے بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بکتے ہیں، ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مقام کیا رکھا ہوا ہے، اور کسی عام آدمی کی کہانی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو صادق المصدوق ہیں، جن کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ ابو بکر یہاں سے داخل ہو جائے۔ اتنی عظیم شخصیت اور اس کے ساتھ بدترین لوگ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی پھر جلدی ہی وہ موسم آ جائے گا اور عجیب قسم کے ڈرامے کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں شاید آپ بھی کلپ، شاید کیا یقیناً کلپ تو سارے دیکھتے ہیں، آج کل کلپ ہر کسی کی جیب میں آ جاتا ہے۔
شیعہ ذاکر اپنے پیسے بنانے کے لیے ممبر یہاں سے لے کے یہاں تک لمبا ہے، اونچا ذاکر بیٹھا ہوا ہے. میں اپنی آنکھوں سے ایک کلپ دیکھ رہا ہوں، یہاں پنکھا چل رہا ہے. ذاکر اپنے جوش میں آیا، باتیں کرتے 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 جوش میں آ کے چھلانگ لگائی اور پنکھے کو جا کے پکڑ لیا. اب یہ کون سا طریقہ ہے دعوت دینے کا، یا یہ کون سا طریقہ؟ عجیب قسم کی حرکتیں شیعہ میں اور بریلویوں میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں آ رہی ہیں. بریلویوں کے کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کرنٹ پیر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ترفیلا پیر ہے، عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست ہیں کہ جو سفر میں بھی دوست رہے، حضر میں بھی دوست رہے، زندگی میں بھی دوست رہے، قبر میں بھی دوست. ماہ رمضان کے فضائل اور برکات بے شمار ہیں. وقت جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، وہی جو شروع میں 10-15 منٹ نکل گئے وہ بھی بات کر سکتے تھے. اللہ رب العزت نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائے اور ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. بارک اللہ فیک. خبر دمام کے رہنے والے آپ کے لیکچر سے مستقل کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے درس الحمدللہ ہفتہ وار ہوتے ہیں. ہفتے میں 4 درس عام ہیں، کچھ درس اسپیشل ہیں جس میں ہر کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی کلاس ٹائپ جو ہے راکا میں ایک کورس چلتا ہے. ان 2 درسوں کے علاوہ 4 درس عام ہیں. جمعرات کو راکا اسلامک سینٹر عشاء کے بعد، اور جمعہ کو جمعے کے خطبہ کے فوراً بعد کنگ فہد مسجد جو اسکان خبر اور لولو کے درمیان ہے. رات کو جمعہ ہی کے دن عشاء کے بعد یہ جوہرہ مارکیٹ کے پاس میرا بلڈنگ ہے، اس میں درس ہوتا ہے. اور ہفتے کو اقربیہ اسلامک سینٹر میں. یہ 4 درس جو ہیں اوپن ہیں، اور راکا کو چھوڑ کر باقی سب جگہ پر لیڈیز اور جینٹس دونوں کا انتظام موجود ہے. اور اگر کوئی پہنچ نہ پائے تو ان درسوں میں یہ سلسلہ بھی موجود ہے. یہ فیس بک پر بھی جا رہا ہے اور یوٹیوب پر بھی جا رہا ہے اور مکسلر پر بھی. آج سلسلے تو بہت کھل گئے ہیں نا. اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو وہ میرا کارڈ لیتا جائے، اس کے اوپر بھی وہ یہ آئی ڈیز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اور کیا چیز کارڈز ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لیے ہیں، جن کے پاس ہیں وہ نہ لیں کیونکہ پھر دوسروں کے لیے کم پڑ جائیں گے. اور ان کو طاہر صاحب کو نمبر دیتے جائیں تاکہ یہ آپ کو پھر ہر ویڈیو جو ہے وہ مہیا کرتے رہیں گے انشاءاللہ نمبروں. زکوٰۃ اور عام صدقہ سید لوگ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوروں سے، آپ کے نواسے نے کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال لی، آپ نے انگلی سے وہ کھجور باہر نکالی اور فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ، سیدوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈالی ہوئی کھجور بھی نکال لی تھی. اب سید اگر سید ہیں واقعی تو انہیں یہ نہیں کھانی چاہیے. زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ ان کا اگر کوئی تعاون کرے تو مال خاص سے کرے، جیب خاص جس کو کہتے ہیں. صدقات و زکوٰۃ غریب و فقیروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے. سید فیملی، سید ذات، یہ بہت اشرف قسم کی ذات ہے. اب رہا یہ کہ ایسے ہی بعض لوگ ادھر سے ادھر جا کے سید ہو جاتے ہیں. ایک علاقہ چھوڑا دوسرے علاقے میں سید لگایا تاکہ لوگوں کے یہاں ذرا تھوڑا عزت ہو جائے گی. اور ہمارے یہاں جتنا سید ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی کوئی سید گلے نہ پڑ جائے. اتنے سید کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان انڈیا میں کہ جہاں سید تھے وہاں تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی کہیں نظر آتا ہے، اور وہاں شاید وہیں سے کوئی سید پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سید بنتے رہتے ہیں. اصل سید تو یہاں ہونے چاہیے تھے نا. جس علاقے میں سید ذات کے لوگ بکثرت ہونے چاہیے، سید عوام ہونی چاہیے، وہاں کوئی خاص نہیں. کبھی کبھار میں نے یو اے کے زمانے میں 17 سال رہا، سید کے طور پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اور یہاں سعودی عرب میں
آپ مکہ اور مدینہ میں جائیں، آپ کو کہیں کہیں آل شریف لکھا ہوا ملے گا۔ آل شریف، بلڈنگ پہ نام ہے آل شریف، کرائے پہ چڑھی ہے یا جیسے بھی ہے، اگر آل شریف کسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو یہ سید لوگ ہیں عربوں میں۔ ہمارے یہاں تو سید اور کئی نام ہیں، یہاں آل شریف کے نام سید کہیں کہیں ملیں گے، مکہ میں، مدینہ میں، جدہ میں، ان علاقوں میں بھی، لیکن جہاں سید ہونے چاہیے تھے وہاں ہے نہیں، اور جہاں سید نہیں ہونے چاہیے تھے وہاں ہر اینٹ کے نیچے سید موجود ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں مجھے آتی کہ یہ اتنے سید ہمارے یہاں کیسے ہوئے۔ اگر اصلی سید ہیں تو ان پہ صدقہ زکوٰۃ منع ہے، اور اگر ایسے ہی ہے جیسے کہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ لگتا ہے علاقہ بدلہ سید ہو گئے، وہ صدقہ کھائیں، زکوٰۃ کھائیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدوں کی نشانی کوئی نہیں ہے، سیدوں کی نشانی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سید وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نشانی، کوئی خاص کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں جو وہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ کا پیسہ چھوڑ کر۔ اگر کوئی خود کہہ رہا ہے میں سید ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ چھوڑ کر جو آپ تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جن خواتین کے مخصوص ایام کے روزوں کی قضاء میں ایک روزہ اور ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اگر کسی خاتون کی صحت روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو تو اس کا کیا مطلب؟ اگر کوئی خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ رکھ ہی نہیں سکتی، جتنے چھوٹے ہوئے ہیں رکھ نہیں سکتی، ان کا ایک دن کا کھانا 15 ریال عموماً یہاں کا ایک وقت کا کھانا جو ہے معقول سا ہو جاتا ہے، ہر روزے کے بدلے 15 ریال مسکین کو دے دیں۔ یہ ہیں جو چھوٹے ہوئے ہیں۔ آئندہ اگر وہ نہیں رکھ سکتی اور عمر زیادہ ہے، بیماری کوئی ایسی ہے کہ رکھ سکنے کی توقع بھی نہیں ہے، تو وہ مستقل یہ سلسلہ رکھے۔ 30 روزے ہوں تو 30 کا حساب کر کے 450 بنے گا، 15 ریال روز کے 30 دنوں کا 450، یہ مسکینوں غریبوں کے گھروں میں دے دے، اور ان لوگوں کے دے جو اہل توحید ہوں اور روزہ رکھنے والے لوگ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کے گھر میں پکڑا کے آ جائے، بدعتیوں کے گھر میں، تو وہ اس سے کیا کریں گے؟ آپ کے پیسے سے نیاز پکائیں گے، 11ویں دیں گے، چہلم پکائیں گے، پیر کی مزار پہ لے کے جائیں گے، گویا آپ نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ اہل توحید ہوں اور دیندار ہوں، مسلمان ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں۔ آج کے دجالی دور میں خوف ایسا آتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو فتنے میں پڑنے کے چانس بھی زیادہ ہیں۔ آپ اندر سے ہی ڈرے ہوئے لگتے ہیں، باہر تو اتنا دجالی دور نہیں ہے، آپ اندر سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں۔ فتنے کا دور یقیناً ہے، لیکن یقین جانے کہ آج بھی جن کے بچے یا جن کے بچوں پر ان والدین کی نظر ہے، آج بھی نیک اور صالح بچے ہیں، اور یہ رہے گا سلسلہ قیامت تک۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بچے پیدا ہوں گے اور یہ خراب ہوتے جائیں گے۔ اب اتنا بھی تو ذمہ داری والدین کی ہے نا کہ بچے کی تربیت کے لیے کچھ وقت نکالیں، بچے کی تربیت کے لیے اس کو وقت دیں۔ آپ 24 گھنٹے فلاں این جی او کے ساتھ ماں جا رہی ہے، فلاں این جی او کے ساتھ باپ جا رہا ہے، فلاں کام یہ ماں کر رہی ہے، فلاں باپ کر رہا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، بچے خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بچوں کے لیے وقت نکالیں، ان کی تربیت کا انتظام کریں، ان کو شروع میں قرآن پڑھائیں، پھر آہستہ آہستہ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی منع نہیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں۔ بچہ مسلمان ہوگا، والدین اس کی صحیح تربیت کریں گے، انشاءاللہ خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ دور دجالی ٹھیک ہے، بلکہ یہ بھی شاید کہنا مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، ایک قدسی حدیث ذہن میں رکھیں، لا تسبوا الدہر، دور کا معنی دہر ہے نا زمانہ، دجالی دور سے معنی کیا ہوگا کہ یہ زمانہ دجالی۔ اللہ فرما رہا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا نہ کہو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ ان الفاظ سے تو آپ نے گویا کہ ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اللہ سے توبہ طائب ہوں، اور بچے زیادہ پیدا کرنے والوں کے دلوں میں خوف نہ داخل کریں۔ اللہ جن کو بچے دے گا، رزق بھی دے گا، اللہ ان کی تربیت کا موقع بھی دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں 2 جگہ فرمایا ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق،
ایک جگہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو فقر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور ایک جگہ فرمایا اپنے بچوں کو فقر کے خدشے کی وجہ سے، فقر ہے نہیں محض خدشہ، جیسے آج کل کہا جاتا ہے نہیں کہاں سے پالیں، وہ پہلے پیدا تو ہونے دو، کہاں سے کی تو بات بعد میں آئے گی، کہاں سے پالیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے دونوں جگہ ساتھ ساتھ فرمایا ہے نحن نرزقکم و ایہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی دیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں رزق دیں گے، تمہارا بعد میں ذکر کیا کہ تمہیں بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، اور زمانے کو اس طرح کی گالیاں نہیں دینی چاہیے، چانس وانس یہ وہ کو چھوڑیں، اور یہ جتنی غلط روشیں ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں ان کو ختم کریں۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ لکھے ہوئے سوال تو ختم ہو گئے، ٹائم بھی ختم ہو گیا جو لکھا ہے۔ 10 منٹ ختم ہو گیا۔ اللہ جزاک خیر دے ہمارے شیخ محترم کو کہ اس مختصر سے وقت میں اتنی مفید باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکے شیخ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں اور اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے، شیخ کی باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا حسن خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ شیخ کا ایک بار ہم پھر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں شیخ کے لیے کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، شیخ کی عمر دراز فرمائے، اور جو علم اللہ رب العالمین نے شیخ کو دیا ہے مسلمانوں کے لیے وہ نفع اور فائدے کا ذریعہ بنائے۔ جمعہ کو راکا میں ایک درس ہو رہا ہے، جمعہ کو عصر کے بعد راکا میں جو اسلامک سینٹر راکا نیا بنا ہے نا، بڑی بلڈنگ ماشاءاللہ، بلڈنگ بھی دیکھیں درس بھی سنیں۔ جمعہ یہ جو آ رہا ہے عصر کے بعد 4 سے 6 ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے، اس میں میرا بھی درس ہے اور کچھ اور بھی مشائخ انشاءاللہ ہوں گے، اور باقی پروگرام میں نے آپ کو بتائے ہیں اپنے، اور شیخ کے بہت پروگرام رہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کے پروگرامز ہیں۔ جہاں جہاں موقع ملے جایا کریں، کسی قریب والے میں چلے گئے، دور والے میں چلے گئے، جہاں موقع ملا لیکن ضرور جایا کریں۔